Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. आज हमने इनवाइटेड किया है मसीही मेंबर पास्टर कामरान कैनेथ साहब को और मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब को, और कुछ ही गुफ्तगू करने के बाद, क्योंकि बातचीत शुरू हो गई थी रिगार्डिंग तहरीफ ऑफ बाइबल, तो इस रिगार्डिंग काफी बातचीत हुई है, बट क्योंकि काफी लेंथी प्रोग्राम ये हो गया था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वाली वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। तो आए नाजरीन, सुनते हैं, सुने। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. آج ہم استقبال کرتے ہیں مسیحی ممبر محترم پاسٹر کامران کینتھ صاحب کا اور احمدیس مسلم ممبر محترم میر لطیف صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے وفات مسیح، حیات مسیح، اینڈ اٹ ول بی ڈسکسڈ فرام دا ہولی بائبل. To welcome to both the debaters and all dear group members of your discussion group. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دونوں ہی ڈیبیٹرز کو نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. آئیں، ویلکم، شکریہ. جی سر، تمام گروپ کے لوگوں کو میری طرف سے اسلام. مسیح یسوع میں سب کی سلامتی چاہتا ہوں. جی ضرور، میر لطیف صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے میں کہوں گا گفتگو کا آغاز بھی کریں، اور امیر فیصل صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم لوگ جو ہیں وفات مسیح اور میرے خیال سے مسیح کی وفات کے اوپر اور ان کے آسمان پر گئے ہیں یا نہیں، اس ٹاپک پہ شاید لطیف صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ضرور ہم اس پہ گفتگو کریں گے. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد گفتگو کا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو شکست دیں، کسی کو ہرائیں. حاشا وکلا، ایسا کوئی مقصد نہ ہے، نہ ہونا چاہیے. مقصد صرف یہ ہے کہ باہم گفتگو سے ایک دوسرے کا نقطہ نظر جاننے کا موقع ملے اور سمجھنے کا موقع ملے. امید ہے آپ کے ذہن میں بھی ایسے ہی مقاصد ہوں گے. جزاک اللہ. جی میر لطیف صاحب، بہت بہت شکریہ. بالکل بہت عرصہ کے بعد آپ کی بھی آواز گروپ میں سنی ہے، بہت شادمانی ہوئی ہے. خداوند آپ کو سلامت رکھے. اور بالکل یہی گفتگو کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی موضوع کے اوپر جب گفتگو کرتے ہیں تو ان پہلوؤں کی طرف ضرور ہم نگاہ کریں جن سے ہم شاید واقف نہیں ہیں، یا ان کی گہرائی میں اور مزید جا کر ان کو جانا جا سکے. تو ضرور سر، گفتگو کا آغاز کریں آپ، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ایک اچھی اور صحت مند گفتگو ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. جی محترم، جزاک اللہ کامران صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. محترم، بات باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میں غالباً آپ نے جو موضوع بتایا ہے، مجھے جو موضوع بتایا گیا ہے وہ تو یہ ہے
کہ کیا حضرت یسوع مسیح بائبل کی روح سے زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں. تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل دیں، لیکن ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں تو کیا وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں، جس جسم سے انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری اسی جسم کے ساتھ زندہ ہیں، یا روحانی طور پر زندہ ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، جتنا بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. پھر میں اس کا جو ہے اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو جواب دینے والی تو جواب دوں گا، جو بات تسلیم کرنے والی ہوئی تو پھر اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہو، میں بتا دوں گا کہ جی مجھے تسلیم ہے. جزاک اللہ. دونوں ہی حضرات ماشاءاللہ بہت ریسپیکٹیبل اور بہت سینئر علمی ممبرس ہیں، تو میرے خیال سے بات چیت کا شروع کر دیا جائے. یا تو ایسا کریں کہ پاسٹر کامران کینتھ صاحب اپنی بات رکھ دیں اور 15 20 25 منٹ جتنا وہ ٹائم لینا چاہیں لے لیں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، اور بعد میں محترم میر لطیف صاحب کو چانس دے دیا جائے، یا جیسے بھی آپ دونوں کمفرٹیبل محسوس کریں. ایک بار یہ بات اوپن کر لیجیے. تو شکریہ. اینڈ اسٹارٹ سر. تھینک یو. اچھا میر لطیف صاحب، اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو، میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ امیر فیصل صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا بالکل بائبل میں سے بات کریں گے. تو میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ بائبل مقدس کے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں کہ ایسا پھر وہ جو ہے نا مزہ نہیں آتا بات کرنے کا کہ بہت ساری گہرائی کی باتوں کی طرف جاتے جاتے کہتے ہیں جی نہیں جی بائبل تو تحریف شدہ ہے. تو کیا آپ بھی ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں تاکہ پہلے اس پہلو کو ہم لوگ کلیئر کریں جس کی وجہ سے بات ادھوری رہ سکتی ہے. لیکن ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے میرے بھائی کہ مناسب ہوگا کہ پہلے یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع خداوند یسوع مسیح صلیب پر فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، تو اس کا ایک گہرا تعلق ہے اس امر سے کہ کیا وہ حقیقتاً صلیب پر فوت ہو چکے تھے. تو اس بات کو بھی پلیز مد نظر رکھیں. اس پہ اگر آپ چاہیں تو الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ موضوع ریلیٹڈ ضرور ہے اس موضوع سے. جلا کر یہ بات یہ ہے کہ میں بھی جب بات کروں گا کہ آخر میں کہہ دوں گا کہ میری بات ختم ہوئی، آپ بھی پلیز کہہ دیں تاکہ پھر پتہ چلے کہ ابھی اس کے بعد پھر دوسرے نے بولنا ہے. جی محترم کامران صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ضرور اس کا بھی پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ قرآن کریم کی روح سے موجودہ جو بائبل ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اس کے متعلق کیا ہے. محترم میرا عقیدہ یہ ہے کہ بائبل نے قرآن کریم کی تصدیق کی ہے، اور وہ تصدیق قولی نہیں کی بلکہ فعلی کی ہے. فعلی سے مراد یہ ہے کہ جو بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کی جو تعلیم جو ہے وہ صحیح ہے، اس کو قرآن کریم میں شامل کر دیا ہے. تو جس حصے کی تصدیق کرتا ہے قرآن اس کو ہم ٹھیک مانتے ہیں، جس حصے کی تصدیق نہیں کرتا اس کے متعلق جو ہے وہ عبارت دیکھنے پر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. جہاں تک ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، قرآن کریم کی روح سے بائبل میں تحریف ہو چکی ہے، بائبل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پر بحث جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی اس پر گفتگو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں نے عقیدہ آپ کو بتا دیا ہے. جزاک اللہ.
جی میر لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے گفتگو کا. سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نقطہ نظر نہیں ہوگا. میں کوشش یہ کروں گا کہ جو بھی بات ہوگی کلام خدا میں سے، بائبل مقدس میں سے جو ہے آپ کے سامنے ظاہر کروں گا، سناؤں گا اور اس کو رکھوں گا. سر خداوند یسوع المسیح جو ہے فانی بدن جو کہ آپ اور میں رکھتے ہیں، اس فانی بدن کے اعتبار سے جو ہے وہ مرے ہیں اور پھر جلالی بدن کی صورت میں جی اٹھے ہیں. ٹھیک ہے. یقیناً اس چیز کو کئی لوگوں کے لیے سمجھنا یا قبول کرنا مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ بائبل کی روح سے مجھے اجازت دیں گے تو میں ضرور اس کو کہ یہ جلالی بدن جو ہے یہ پہلے سے ہی خداوند اس جلالی بدن میں جو ہے آدم کے وقت سے، جب آدم کو خلق کیا اس وقت سے خداوند جو ہے موجود ہیں، اور باغ عدن سے لے کر جو ہے آج کے دن تک وہ زندہ ہے، روح کے اعتبار سے، جلالی بدن کے اعتبار سے. جی میر لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے بات کو کلیئر کرنے کا. سر یہ دیکھیں، یہ بالکل آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے قرآن حکیم کے تناظر میں یہ چیز بتایا کہ جن چیزوں کو اس نے تصدیق کیا بائبل کی، یعنی توریت، زبور، صحائف انبیاء اور انجیل کی، ان کو اپنے اندر لے لیا. تو سر میں تو پھر یہ کہوں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ خود بھی ذاتی طور پہ منوان دل سے ایمان رکھتے ہوں گے، لیکن ان کا تو ذکر بھی بائبل سے قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. تو پھر ان کے متعلق آپ کیا سوچ رکھتے ہیں کہ وہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ اس چیز سے قاصر رہ گیا ہے کہ وہ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکا؟ آدم سے لے کر مسیح خداوند تک جو ہے کتنی ایسی چیزیں، کتنی ایسے انبیاء اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر تک نہیں ملتا اس کا. جزاک اللہ. لیکن پلیز اس جو ہے جلالی جو ان کا بدن ہے اس کی پلیز وضاحت بھی کر دیں کہ جلالی بدن سے آپ کی کیا مراد ہے. تو باقی آپ پلیز اپنا نقطہ نظر بیان کریں. جب آپ اپنا بیان کر چکیں گے میں نوٹ کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، پھر میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا. لیکن میں یہی نہیں کہ یہ چاہتا ہوں بلکہ اشتیاق ہے کہ آپ کا نقطہ نظر سنوں. ایک پلیز میری گزارش ہے کہ آپ جو بھی بیان فرمائیں کوشش کریں کہ اس کا دعویٰ اور دلیل اس کتاب میں سے ہو جس کو آپ الہامی خدا کا کلام مانتے ہیں. آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو. میں بھی جو بات بیان کروں گا وہ دعویٰ بھی اور دلیل بھی آج جو کروں گا وہ بائبل کے سے ہی میں اپنی دعویٰ اور دلیل پیش کروں گا. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. جزاک اللہ. جی محترم، مناسب تو پھر یہی معلوم ہوتا ہے چونکہ آپ نے اب اس پہ بات شروع کر لی ہے کہ آج اسی موضوع پہ بات ہو جائے کہ کیا بائبل میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کس کس کتاب میں، شاید ہی کوئی کتاب ہو جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو. اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو ایک دو مثال دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب میں کچھ دیر بات کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو ان باتوں میں سے بعض باتوں کو بیان کرتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو. یعنی یہ بھی تحریف کی قسم ہے. الفاظ کو نہیں بدلا بلکہ بالکل ہی اڑا دیا، چھپا دیا تاکہ اصل حقیقت نہ پتا چلے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. تو میں اس دعویٰ کے متعلق پہلے جو قرآن کا دعویٰ ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ بائبل میں سے پیش کرتا ہوں. تو پلیز اب سنیں اور پھر بتائیں. باقی بنیادی موضوع یہی پہلے طے ہونا چاہیے، اس کے بعد باقی موضوعات جو ہیں
اس پر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ تو رہے گا کہ جب ہم ان کو تعریف شدہ مانتے ہیں تو یہ عرض کریں گے کہ یہ تو تعریف شدہ ہے. جزاک اللہ. میں اب وہ حصہ پیش کرتا ہوں جو قرآن کریم کے نزدیک تحریف شدہ ہے اور قرآن نے باقاعدہ اس کی نشاندہی. جی امیر لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ کی وضاحت دینے کا. سر میرے خیال سے تو میں یہی سمجھوں گا کہ پہلے اسی بات کا ہمیں تھوڑا سا حل کر لینا زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کتاب میں سے آپ سے گفتگو کروں گا جس پر آپ ایمان ہی نہیں رکھتے یا جس کے متعلق آپ سوچ کے رکھتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے. تو سر پہلے اس مسئلے کو ہم جو ہے نا حل کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو قرآن کی روح سے دیکھیں، قرآن کی تحریر سے دیکھتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ جو آج کا موضوع تھا کوئی مسئلہ نہیں، وہ اگر پینڈنگ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی ہم پہلے اس مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں. تو ضرور آپ مجھے ذرا قرآن کے حوالے سے بتائیں کہ کس طور سے آپ اس چیز کو بیان کریں گے کہ تحریف شدہ ہے. تو ضرور سر بات کریں آپ. جی، تو اس سلسلے میں عرض ہے جناب، پیدائش کی کتاب ہے، باب نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 19 سے شروع ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور خداوند فرماتے ہیں ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں. دیکھیں کتنے زوردار الفاظ ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں. تو یہاں دیکھیں وہ اپنے بیٹوں کو جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام بیٹوں کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، باقی بھی ان کو بیٹے تھے، ان کو وصیت کرے گا جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے. یعنی یہ وصیت ہوگی جو مرنے کے وقت کی جاتی ہے، کیونکہ لفظ ہے جب پیچھے رہ جائیں گے ان کے مرنے کے بعد. تو یہ وصیت جو ہے یہ بائبل میں سے نکال دی گئی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خداوند تو فرمائے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو وصیت کرے گا. مجھے بتائیں یہ وصیت کہاں کی ہے انہوں نے؟ لیکن قرآن کریم نے خاص طور پر اس وصیت کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور اس کی تفصیل جو ہے یہ یہودی لٹریچر میں ملتی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. محترم ایک اور میں مثال دیتا جاؤں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہو تو اس میں تضاد پایا جائے، یعنی جس کلام میں تضاد ہو وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. کہیں کچھ لکھا ہو کہیں کچھ لکھا ہو. اس کی بھی ایک مثال پیش کر دوں، پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں. پیدائش کی کتاب ہے، باب نمبر 6 ہے، آیت نمبر 19 سے 20 تک ہے. لکھا ہے حضرت نوح کو حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے تاکہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں اور نار و مادہ ہوں. یہاں لکھا ہے کہ 2 جانور لو. 7ویں باب میں لکھا ہے اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ نوح نے یوں ہی کیا جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا، یعنی جو حکم دیا تھا اس کے مطابق کیا، 2 جانور لیے اور ان کو. آگے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور ان کی مادہ، اور ان میں سے جو پاک نہیں 2 نر ان کی مادہ لے لینا. اور اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ خداوند نے جو حکم دیا تھا آیت 5 میں وہ اس نے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک یہ نوح کا ذکر کا تعلق ہے، کہیں ذکر ہی نہیں کون سے جانور پاک ہیں کون سے ناپاک ہیں. نوح کے لیے تو ہر چیز جو پاک تھی. اگر آپ باب 9 پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. تو یہ بتائیں محترم، یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے کہ کہیں کچھ کہا جا رہا ہے کہیں کچھ کہا جا رہا ہے.
محترم آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں اس کے متعلق جو گفتگو اب شروع ہوئی ہے. جزاک اللہ. محترم میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں, آپ اپنا نقطہ پلیز بیان کریں, میں پھر اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. محترم پاسٹر صاحب پلیز جو میں نے 2 پوائنٹ ریز کیے ہیں ان کا اپنا بتائیں, جو میں نے 2 باتیں بیان کی. محترم یہ دیکھیں نوح کی شریعت ہے باب 9 پیدائش کا, اور اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہر چلتا پھرتا جانور تمہارے کھانے کو ہوگا, ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دیا. تو یہاں تو کوئی حرام حلال کی لسٹ ہی نہیں ہے, تو خداوند کیسے کہہ سکتے ہیں جی فلاں, پھر ان کو پتا کیسے چلے گا کون سے حرام ہے کون سے حلال ہیں؟ تو وہاں لکھا ہے جسات. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بعد میں جب شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آئی اس وقت یہ اپنی طرف سے اضافے کیے گئے. جی جناب, بہت شکریہ آپ کا امیر لطیف صاحب, آپ نے گفتگو کی ہے. لیکن سر آپ کی ان باتوں سے جو آپ نے 2 جو پہلو بتائے یا 2 حوالہ جات کا ذکر کیا ہے, ان میں تحریف کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. مجھے تحریف آپ کی جو ہے نا کہیں نظر نہیں آ رہی کہ تحریف ہوئی ہے وہاں پر. آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو خداوند موسیٰ کے وقت میں گفتگو کر رہا ہے, اور یہ تو مجھے بہت گہرائی میں جا کے بہت ڈیپتھ میں جا کے آپ سے گفتگو کرنی پڑے گی کہ یہاں پر جو خداوند جو فرما رہا ہے نا, میں اپنے بیٹوں کو اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹے ہیں کون, بیٹے ہوں گے کون, یہ اسرائیل ہے کون, ایکچول میں اسرائیلی ہے کون, یہودا ہے کون, یہودی ہے کون, یہ آپ کو ابھی کانسیپٹ سمجھنا. آپ صرف یہودی سمجھ رہے ہیں وہ جو یعقوب کی سلب سے یعنی کہ اس کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی, آپ انہیں کو صرف یہودی سمجھ رہے ہیں. آپ صرف اسرائیل کیونکہ اس کا نام تبدیل کر آپ اس کو اسرائیل سمجھ رہے ہیں. آپ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ حقیقی طور پہ اسرائیل اور جو یہودا ہے وہ اور کوئی نہیں, وہ خداوند یسوع المسیح ہے, اور جو اس کے ماننے والے جو اس کے پیروکار ہیں وہ ہیں بیٹے اور گھرانے. ان کو وصیت تو وصیت تو سارا نیا اتنا بھرا ہی اسی وصیت سے ہوا ہے, تو وہ تو میرے خیال سے آپ نے دیکھا ہی نہیں. لیکن کیونکہ یہ کئی جو مسیحی لوگ ہیں, ایماندار مسیحی لوگ, یہ باتیں ان کے لیے کئی دفعہ سمجھنا بڑی مشکل ہو جاتی ہیں, اور آپ کا تو ان سے دور دور تک کبھی سننے کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا. تو لیکن چلے پھر بھی میں تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ. محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریف کی تعریف کیا ہے. تحریف سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو بدل دینا. اب کسی چیز کو کم کر دینا اور کسی چیز کی زیادتی کر دینا. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے 4 جگہ, ایک جگہ نہیں 4 جگہ لکھا ہوا ہے کہ نہ تم اس کلام میں کوئی چیز کم کرنا اور نہ کوئی چیز زیادہ کرنا. تو بائبل تو خود تحریف کی تعریف کر رہی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ 4 مقامات, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ در حقیقت تحریف کہتے کس کو ہیں. تحریف کہتے ہیں محرف, بدل دینا کسی چیز کو. تو محترم استثناء باب 4 آیت نمبر 2 کہ خدا کے کلام میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ گھٹانا, یہ حکم دیے ہیں, تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. استثناء باب 4 آیت 2, استثناء باب 12 آیت 32, امثال کی کتاب باب 30 آیت نمبر 6 اور مکاشفہ کی کتاب باب 22 18 اور 19. اور منع اسی کی چیز سے کیا جاتا ہے جس کا امکان ہو. اگر امکان ہی نہ ہو تو منع نہیں کیا جاتا. اب قرآن کے متعلق ہی نہیں لکھا ہوا کہ قرآن میں تحریف, قرآن کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. تو محترم پہلے
तारीफ होनी चाहिए। अगर ये साबित हो जाए कि बाइबल में या कुछ बदल दिया गया है, यानी कुछ कम कर दिया गया है या कुछ ज्यादा कर दिया गया है, तो इसी को तहरीफ कहते हैं। और कुरान ने फिर तहरीफ की अकसाम भी गिनाई हैं कि किस किस किस्म की तहरीफ हुई। अभी मैंने सिर्फ 2 अकसाम आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो तजाद है इसमें, और दूसरा ये कि बात चीजों को छुपाया गया है, यानी निकाल दिया गया है बाइबल से, जो पहले मौजूद थी अब निकाल दिया गया है। जी जी सर, बिल्कुल। आपने ये जो पाक नापाक जानवरों के हवाले से गुफ्तगू की है, तो आप कह रहे हैं इसका कोई जिक्र नहीं है। बेशक जिक्र नहीं है। मैं आपको अब थोड़ा सा और पीछे लेकर जाता हूँ। देखें, एक्चुअल में शरीयत जो थी वो मूसा के दौर में, जो बाइबल की जो खुदा की तरफ से सारे अहकाम और सारी तरतीब जो थी वो लिखवाई गई थी। देखें, मूसा जो है वो आदम से लेकर याकूब के दौर तक तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। उसे इन बातों का कैसे पता? ठीक है, वो सब कुछ जो उन लोगों के साथ उस वक्त बातें हुई थी ना, वो खुदावंद जो है वो मूसा से अब तहरीरी शक्ल के अंदर, तहरीर के अंदर एक बाकायदा मजहबी कानून के तौर पर जो है खुदा की शरीयत को लिखवा रहा है। अब आप अगर ये सोचे कि भाई शरीयत तो थी नहीं, तो फिर मुझे आप ये बताना पसंद करेंगे कि जो काइन है, जिसने काइन ने हाबिल को कत्ल किया है, तो काइन को अगर शरीयत ही नहीं थी तो सजा किस चीज की मिली थी? जनाब, ये सारी शरीयत की बातें जो है ना, ये आदम ही को बता दी गई थी, ये आदम ही को पता थी, और आदम ने अपनी आल औलाद को बता रखा था। देखे, पाक और नापाक का तो वहीं से जो है वो सारा आपको सिस्टम नजर आ जाता है कि सेत की नस्ल को जो है उसको पाक नस्ल कहा जा रहा है, और वो जो काइन की तरफ से है वो नापाक नस्ल कहा जा रहा है, क्योंकि वो शयातीन की वो कहला रही है। इसी तरह अगर आप नूह से आगे आ जाते हैं तो उसके बाद भी सजाएं मिल रही हैं मुख्तलिफ चीजों के ऊपर। तो जब शरीयत नहीं थी तो सजा फिर किस चीज की थी? तो ये सब चीजें खुदावंद पहले से, चाहे वो नूह है, चाहे वो आदम है, चाहे वो सेत है, चाहे वो हनूक है, चाहे वो इब्राहिम है, चाहे वो याकूब है, चाहे वो इसहाक है, सबको पहले से बता चुका है। लेकिन अब मूसा के वक्त में आके उसको तहरीरी शक्ल दी जा रही है। इससे पहले वो आइन के तौर पर, तहरीरी तौर पर मौजूद ना था। निशानदेही तो मौसम करती है, और तारीफ बताएं किसको कहते हैं। मैंने अर्ज की है कि एक तो तजाद है, कहीं लिखा हुआ है 2 जानवर लेके गए वो हजरत नूह अंदर, कहीं लिखा है 7 जानवर लेके गए। दोनों चीजें तो ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि वहां तो लिस्ट ही कोई नहीं है हराम और हलाल की, तो इसका भी पता चलता है कि ये बात में ज्यादती की गई है। कुरान ने तस्दीक की है कि 2-2 जानवर लेके गए। दूसरा ये बताया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वसीयत थी अपने बेटों को, जिसमें हजरत इस्माइल भी शामिल थे, वो निकाल दी गई है, क्योंकि खुदावंद फरमा रहे हैं मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों को ये वसीयत करेगा। ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद तो फरमाए मैं जानता हूं कि वो वसीयत करेगा और वसीयत का कहीं जिक्र ही ना मिले। और मोहतरम, तारीफ किसको कहते हैं, जरा प्लीज बताएंगे? जी मीर लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया। आपने वो तमाम हवालाजात मुझे पहले से मालूम है, शुक्रिया आपका। लेकिन सर, मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा हूँ, ऊपर मैंने तो वॉइस में जो बात की भी है, एक्चुअल में मसला ये है कि जो बात मैं एज ए इंसान होते हुए जो मेरी समझ में नहीं आती ना, उसे मैं ये समझ बैठता हूँ कि भाई ये जो है ना गलत है, या इसके अंदर कुछ गड़बड़ कर दी गई या तारीफ कर दी गई है। सही है, तो ये तारीफ नहीं होती कि मेरी समझ में नहीं आ रही तो मैंने उसको तारीफ मान ली है। सही है, तो दोनों जगह पे मैंने आपको बताया, वहां पे देखे पाक और नापाक जानवर की आपने बात की है। ऊपर लिखा है कि तमाम जानवरों में से 2-2 नर और 2-2 मादा लेना, फिर आगे आके कह रहे कि पाक जानवरों में से जो है तूने 7-7 जोड़े लेने। ठीक है, अब आपको पता है कि जब जो है नूह जब जमीन पर दोबारा कश्ती से उतरा है, तो उसने वहां पे शुक्र गुजारी के तौर पर कुर्बानियां चढ़ाई हैं, और कुर्बानियां पाक जानवरों की हैं। ठीक है, और पाक जानवर आप मेरे ख्याल से पता नहीं किस सेंस से समझते होंगे, शरीयत के अंदर तो पहले बाद में जाकर इसको पूरे तौर पे रिटर्न के तौर में दिया गया है, लेकिन
ہر وہ جانور جو خون کھاتا یا غلاست کو کھاتا ہے وہ ناپاک ہے. جو پاک جانور ہے وہ آپ کو یہ چیزیں کھاتے. لیکن چلیں آپ نے تحریف کا کہا, یہ تو میں تھوڑی سی اس کی اب آپ کو تھوڑی سی وضاحت دیتا چلوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہاں کہاں پہ کون کون سے حصے کی جو ہے تصدیق کر پائے. جی محترم, آپ کا یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے کہ حضرت آدم کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا. کہاں بتایا تھا وہ بھی آپ بتائیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہی بائبل جو موسیٰ نے لکھوائی ہے آپ کے عقیدہ کے مطابق, اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں, ہر چلتا پھرتا جانور تمہارے کھانے کو ہوگا. ہر چلتا پھرتا جانور تمہارے کھانے کو ہوگا. تو یہاں تو کوئی اور شریعت بتائی جا رہی ہے. موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں جانور جو ہے وہ ناپاک ہیں, فلاں فلاں پاک ہیں. لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ کوئی جانور بھی ناپاک نہیں ہے, ہر جانور آپ کے کھانے کو ہوگا. تو جو میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ کہیں کچھ لکھا ہوا ہے کہیں کچھ لکھا ہوا ہے. دوسرا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت آدم کو ایک فہرست دی گئی تھی ناپاک اور پاک کی. یہ تو یہودی علماء بھی مانتے ہیں اور مسیحی علماء بھی مانتے ہیں کہ حضرت نوح کی شریعت اور تھی, حضرت موسیٰ کی شریعت اور تھی. محترم, میں تو حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی تصریح نہیں ہے پاک اور ناپاک کی. وہاں تو لکھا ہے ہر جانور. میں حوالہ لگا بھی دیا ہے, بول بھی رہا ہوں, پھر بھی آپ کہتے ہیں. میں محترم سمجھنے کے لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, آپ سمجھائیں گے تو سمجھوں گا نا. ہر چلتا پھرتا جانور تمہارے کھانے کو ہوگا. تو یہاں کہاں ہے ناپاک اور پاک کی؟ جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بعد میں شامل کی گئی ہیں. حضرت نوح کے وقت کوئی پاک جانور ناپاک جانور کی تصریح نہیں تھی. جب ہر کا لفظ موجود ہے تو پھر محترم آپ کیسے فرما سکتے ہیں کہ جی فلاں جانور حلال تھا اور فلاں حرام تھا؟ آپ نے پہلے ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. مجھے یہ بتا دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو گندی چیزیں کھاتا ہے وہ حرام ہے. اور حضرت نوح کی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں, حضرت آدم کی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو گندی چیزیں کھائے وہ حلال ہے اور جو گندی چیزیں نہ کھائے وہ حرام ہے؟ وہ پلیز مجھے لسٹ بتا دیں بائبل میں سے, کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا. اور دوسرا جو آپ نے دینا ہے جو حضرت ابراہیم کی جو وصیت ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے 2 حوالے دیے ہیں, تو ان دونوں کا پلیز جواب دے دیجیے. پاسٹر صاحب پلیز آپ ایک دفعہ پڑھ تو لے وہ حوالہ جو باب 9 کا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق. آپ پڑھ کر تو دوستوں کو سنا دیں کہ وہاں لکھا ہوا ہر جانور. تو پھر جب ہر جانور کہہ دیا تو وہاں پاک اور ناپاک کہاں سے آ گئے؟ سارے ہی پاک ہیں, کیونکہ جن کو کھانے کی اجازت ہے وہ پاک ہیں, تو کھانے کی اجازت ہے نا. پاسٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. مطلب امیر فیصل صاحب جیسے بھی ان کو فرصت نہ ہو تو دوبارہ ہم کوئی اور دن مقرر کرتے ہیں. اتوار کو تو میں مصروف ہوں, سوموار کا دن مقرر کر لیں اور پوری تیاری کر کے وہ ان کو کہیں پوری تیاری کر کے آئیں. وہ یہی ہوگا کہ کیا بائبل تبدیل ہو چکی ہے یا نہیں, بائبل میں تحریف ہو چکی ہے یا نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج اصل میں موضوع تو یہ ڈسکس ہونا تھا اور سیٹلڈ ہوا تھا وفات مسیح اور حیات مسیح, بٹ پاسٹر کامران کیرت صاحب نے بہت اچھا مسئلہ اٹھایا کہ پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ جن سے وہ بات کر رہے ہیں مسلم ممبر سے وہ تحریف تو نہیں مانتے ہیں, تاکہ پھر مسئلہ کھڑا نہ ہو. اور محترم میر لطیف صاحب اور پاسٹر صاحب اس چیز پر متفق ہو گئے کہ پہلے یہی والا میٹر ڈسکس ہوگا. تو لگ بھگ 50 منٹس ہو بھی گئے ہیں اور پاسٹر صاحب تھوڑا مصروف ہو گئے ہیں, بٹ یہی بیٹر رہے گا کہ اس مسئلے کو پینڈنگ کیا جائے اور نیکسٹ سیشن دونوں ممبر سے
ٹائم لے کر دوبارہ سیٹلڈ ہم کریں گے انشاءاللہ اور موضوع کرائیں گے. آج کی گفتگو یہیں پہ پوری کی جاتی ہے اور اس کو ختم سمجھی جاتی ہے. تھینکس ٹو بوتھ دا ڈیبیٹرز اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم, شالوم, جے مسیح کی. جی محترم امیر فیصل صاحب, میری طرف سے سوموار والے دن رکھ لیں آپ. اتوار کو بھی رکھ سکتے ہیں, میرا اتوار فری ہے. اتوار سوموار کو ان دونوں میں سے جو بھی ان کو مناسب ہو وہ رکھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس موضوع پہ بات ہوئی ہے اس موضوع پہ اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. اس طرف سے اعلان کر دیں اگر کسی دوست نے سوال کرنا ہو جو مختصر سی گفتگو ہوئی ہے تو میں حاضر ہوں, کوئی سوال کر سکتے ہیں. محترم رحمت گل صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے دعاؤں کے لیے, اور آپ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے. محترم یقیناً قرآن نے تو یہ یہاں تک بتایا ہے کہ کس قسم کی تحریف ہوئی ہے, اقسام گنائی ہیں تحریف کی مختلف جگہ پہ, اور ظاہر ہے اس کا ثبوت تو بائبل سے میں دوں گا کہ فلاں جگہ تحریف ہوئی. اور دوسری بات, اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے نا کہ تو اس کتاب کے مطابق یہ واقعہ بیان کر, ابراہیم کا واقعہ, مریم کا واقعہ یا کوئی بھی واقعہ, تو وہاں لازماً بائبل کی جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کی ہے قرآن کریم. تو یہ بھی ایک تحریف کی قسم ہے کہ یہ بتا کے کہ تو اس کتاب کے مطابق, مراد یہ ہے کہ دوسری جگہ جو واقعات ہیں وہ غلط طور پر لکھے گئے ہیں, تو اس کتاب کے مطابق اصل حقیقت کھول لوگوں پر ان واقعات کی. تو وہاں لازم ایک بھی آپ ایکسیپشن نہیں پائیں گے کہ جہاں یہ الفاظ استعمال کر کے کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو اور بائبل میں قرآن میں آپس میں اختلاف نہ ہو. وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بائبل نے کیا بیان کیا ہے اور قرآن نے کیا بیان کیا ہے. اسلام میر لطیف صاحب کے حال جناب ہو سے طبیعت نہیں سناؤ, پہلے ٹھنڈ ہے تھوڑی طبیعت شبیعت صحیح چل رہی ہے نا؟ کوئی نہیں جناب, وہ تھوڑے بھی سوالوں نے جواب دیتے جا سنو, پہلے سانو تے کلیئر کرو نا. 3 سالاں تو اسی اتھے ہی رہے ہیں تے تسی اپنا سوال رکھ دے ہر واری, نہیں جی میرے نہ بھی جواب دیو, وہ پہلے ساڑھے نے تے کسی نے کی نہ جواب تے دے دیو. جی سر, پہلے تو معذرت اس کے لیے کہ میں بیچ میں سے تھوڑا سا غیر حاضر ہو گیا, لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس کو اگنور کر دیں گے. سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں لکھا ہے جی سب جانور تمہارے کھانے کو دیے. تو میرے پیارے عزیز, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ وقت یہ بات جو آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں یا باقی لوگ سن بھی رہے ہیں, یہ میرے عزیز اس وقت کی ہے جب گناہ جو تھا آدم کی زندگی میں نہیں تھا. ناپاکی جو ہے, یا پہلے آپ کو یہ پتا ہے, میں نے یہ اوپر حوالہ بھی آپ کے رہنمائی کے لیے لگایا ہے کہ وہ وقت تمہارا آئے گا جب جو ہے بھیڑیا جو ہے, برا کسے کہتے ہیں, بھیڑ کو. بھیڑ کیا کھاتی ہے, وہ گھاس پھوس پودے یہ کھاتی ہے, تو وہ کہہ رہے کہ اس کے ساتھ چریں گے. اور شیر ببر جو ہے بیل کے ساتھ, بیل کیا کھاتا ہے, شیر جو ہے وہ تو خون خور جانور ہے. تو یہ اس وقت کی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں جس وقت گناہ نہیں تھا. اس وقت تمام جانور جو تھے وہ پاک تھے, اور ایسا وقت خداوند پھر لے کر آئے گا جب ہر چیز جو ہے وہ پاک ہوگی. اس وقت آپ اور میں جو گوشت کھاتے ہیں نا, یہ گوشت کھانے والا چکر بھی نہیں ہوگا اس وقت, ٹھیک ہے. تو میرے عزیز بھائی, میرے خیال سے آپ بہت اچھی حکمت رکھتے ہیں اور اسٹڈی آپ نے یقیناً بائبل کی ہے, تو اس تناظر میں اگر آپ بات کریں تو مناسب ہوگا. یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں تو بالکل بچوں والی, یہ تو عام فہم جو ہمارے مسلم بھائی بھی جو ہیں, جب ان سے بھی یہ بات کا ذکر یا وہ پڑھتے ہیں تو ان کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو باغ عدن کے اندر کی بات ہے, جب ابھی تک گناہ یا نافرمانی ہوئی نہیں تھی آدم کی طرف
से, उसको बाग़ अदन से निकाला ही नहीं किया था अभी तक। ये तो तब की बात है। और पाक और नापाक का तसव्वुर, बदी और अच्छाई का तसव्वुर, वो तो बाग़ अदन से निकलने के बाद हुआ है। जी सर, इस हवाले का मैंने आपको ऊपर वाली वॉइस में वजाहत भी दी है कि खुदावन ये बता रहा है, या आपने मुझे वो हवाला बताने की कोशिश की पैदाइश पहले बाप में कि तमाम जानवर जो है तुम्हारे खाने को दिए, तो मैंने उसकी वजाहत के तौर पर आपको ये बताया है कि उस वक्त जो था ना, कोई जानवर खूनखोर नहीं था, कोई जानवर गलासत खाने वाला नहीं था। जबकि आप बात, ये जब गुनाह हुआ है, नाफरमानी हुई है, बाग़ अदन से बाहर आए हैं, तब ये सिलसिला शुरू हुआ है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बाग़ अदन के बाद की बात है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जब मैं दूसरी वॉइस करता हूँ सर, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको अंडरस्टैंड करेंगे आप। सर देखें, जब आपका एक घर है, समझे एक गली के अंदर आप देखें कि 10, 12, 15 घर होते हैं, तो सेंटर में जो है आपका एक घर है जिसका नंबर हो सकता है जी 15 नंबर है उस मकान नंबर का। अब आप दो भाई हैं आप दोनों उसी में रहते हैं, लेकिन आप अगर किसी को बताएंगे तो उस घर का नंबर क्या बताएंगे जी, मैं किस घर में रहता हूँ, आप बताएंगे मकान नंबर 15 में मैं रहता हूँ। ठीक है, आपका भाई अगर किसी दूसरे शख्स को कहीं पे बता रहा होगा तो वो भी यही बताएगा, मकान नंबर 15 में रह रहा हूँ। लेकिन जब ये मकान का बंटवारा हो जाएगा, इसके हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे, उसमें दीवार खींची जाएगी, एक हिस्सा जो है आपका होगा और एक हिस्सा आपके भाई का होगा, तब इस मकान का जो है नंबर क्या रहेगा? तब आप बताएंगे तो क्या नंबर बताएंगे और आपका भाई बताएगा तो क्या नंबर बताएगा, क्योंकि अब वो मकान एक नहीं रहा, अब वो 2 हिस्सों में बंट चुका है। तो यकीनन अगर आप बताएंगे तो आप बोलेंगे जी मैं 15A में रहता हूँ, वो बताएंगे मैं 15B में रहता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं मकान नंबर जो बताऊं तो वो पड़ोसियों का जाके दरवाजा खटका दे, तो वो बताएगा जी 15A और 15B। जब तक बंटवारा ही ना होता तो A और B इसका खुलासा ही नहीं हो सकता था कि ये जगह कौन सी है। तो आपको मैं ये बताना चाहूं कि ये मैंने बंटवारे वाली बात क्यों की है। जब तक किसी दुनिया के अंदर जमीन का जब तक बंटवारा, जब आदम बाहर निकला है ना, तो पूरी दुनिया के अंदर जमीन के किसी भी टुकड़े का कोई नाम नहीं था। जब आदम बाग़ अदन से बाहर आया तो भाई नाम रखने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तो जमीनों के हिस्से ही नहीं हुए, कोई खित्ते ही नहीं बने, कोई शहर ही नहीं आबाद हुए, कोई कुछ नहीं हुए, तो नाम रखने की तो जरूरत ही नहीं थी। ऐसा ही है ना। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि वहां पर लिखा है, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया है तो उसके बाद जब खुदा ने उसको अपनी हजूरी से निकाल दिया है, उसको पराकंदा कर दिया है, उसको जब निकाला तो लिखा है कि वो अदन के मशरिक में नूद की सरजमीन में जाके रहने लगा। कहाँ रहने लगा? नूद की सरजमीन में। तो जनाब आदम के तो उस वक्त 2 बेटे थे, तो ना वहां पे कोई शहर थे, ना कोई लोग थे, ना कोई आबादी थी, तो वहां पे जमीन, उस खित्ते का नाम या उस टुकड़े का नाम या उस जगह का नाम नूद किसने रख दिया? वहां पे कोई भी नहीं। ये खुदावंद खुदा जब मूसा को शरीयत लिखवा रहा है ना, तो मूसा के दौर में वो उसे ये बताना चाह रहा है कि ये जो नूद की सरजमीन है ना, ये वो जगह है जो आज का नूद है, ये वो जगह है जहां पर काइन जाके अपना बसेरा किया था। ठीक है, आज अगर किसी भी नौजवान से, किसी नए बच्चे से पूछ लेंगे ना कि भाई लैलपुर का पता है, तो वो हैरान हो जाएगा, यार लैलपुर पता नहीं ये कहाँ, कौन से मुल्क में है, वो तो ये भी शायद सवाल कर ले। लेकिन अगर मैं उसे कहूंगा ना फैसलाबाद का पता है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ देखा बेशक नहीं है लेकिन नाम सुना है भाई, ये पंजाब सूबे का जो है एक शहर है फैसलाबाद। लेकिन उसी शहर का पुराना नाम लैलपुर था।
نہیں بتاتا. تو اب اسی طرح موسیٰ کو ڈیفائن کرنے کے لیے خدا نے وہاں پہ بتایا. تو آج کا نود کی سرزمین ہے نا, وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ جا کے رہا تھا. تو آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں سر. جی امیر فیصل صاحب بالکل ٹھیک ہے, وہ چلے گئے تھے. لیکن میں چاہوں گا کہ میں گروپ میں بہت سارے لوگ ہیں جو موجود ہیں, میں ان کی جانکاری کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, جو وہ قرآن و مجید کے حوالے سے یا بائبل کے حوالے سے سمجھ رکھتے ہیں, اس میں رہتے ہوئے میں کچھ چیزیں ضرور بتاؤں گا. تو معذرت کوئی بات نہیں, ان کو ہم ان کے ساتھ ریپیٹ بھی کر لیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ میں یہاں پہ ضرور ان کو بیان کروں. اگر کوئی اس میں سوال کرے گا بھی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. جی, یہ میں بالکل اوپنلی طور پہ گفتگو کرتے ہوئے جو ہے میں وائس کر رہا ہوں. سر پہلے تو جس طرح سے امیر لطیف صاحب بات کر رہے تھے, امیر لطیف صاحب, امیر فیصل صاحب آپ بھی ہیں یا باقی گروپ کے لوگ ہیں, میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا. کیا مجھے اس چیز کی کوئی بھی مسلم بھائی وضاحت دے سکتا ہے کہ وہ کیا سمجھ رکھتے ہیں, یا قرآن کیا سمجھ دیتا ہے, یا علماء اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے اس میں تحریف کب ہوئی ہے؟ یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے دور رسول اسلام سے پہلے, یعنی حضرت محمد کے آنے سے پہلے اس میں تحریف ہو چکی تھی, یا حضرت محمد کے دور میں جو ہے اس بائبل میں تحریف ہوئی ہے, یا ان کی وفات کے بعد. مطلب تحریف اگر کہہ رہے ہیں نا ہوئی ہے, تو یا تو حضرت محمد صاحب کے آنے سے پہلے مطلب کہ وہ ابھی نبی نہیں تھے, یا نبوت ان کو نہیں ملی تھی, اس سے پہلے ہی اس میں تحریف ہو چکی تھی, یا جب انہیں نبوت مل چکی ہے, وہ نبی بن چکے ہیں اور ان کا دور نبوت چل رہا ہے, اس دوران ان کو یہ جو ہے بائبل میں تحریف کی گئی ہے, یا ان کی وفات کے بعد, یعنی کہ حضرت محمد وفات پا چکے ہیں, اس کے بعد جو ہے بائبل مقدس میں تحریف کی گئی ہے. کیا اس پر کوئی کامنٹ کرنا چاہے گا؟ ضرور بتائیں. محترم پاسٹر کامران کینن صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, شالوم اینڈ السلام علیکم. یہ سوال میں نے بھی ایک دو بار پوچھا ہے کہ یشوع مسیح جی علیہ السلام اور محمد صاحب علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 600 سال کا فرق رہا ہے. تو اگر اس دوران بھی ہم تحریف کو مان لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے تھی, سب کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ تحریف ہو چکی ہے. اور پھر قرآن شریف کو نازل ہونا تھا رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہ ضرور اس بات کو قرآن شریف میں کنفرم کر دیتے کہ بائبل میں چینجز ہو چکی ہیں, جبکہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن شریف کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ وہ پہلے آئی ہوئی آسمانی کتابوں کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ تصدیق کرتی ہے کہ مینز اپرووڈ کرتی ہے. تو جب قرآن شریف یا رسول اسلام صاحب یا ڈائریکٹلی اللہ صاحب کو کہہ دیا گیا کہ ان کی تصدیق ہو گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آلٹرڈ یا تحریف شدہ کتابوں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. اینڈ اٹ از دا شارٹیسٹ آنسر. تھینک یو. میں چاہوں گا ضرور اوپر والی وائس میں کوئی نہ کوئی کمنٹ کرے, کیونکہ میر لطیف صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ اس طور سے کی ہے کہ وہ چیزیں جو ان کو سمجھ نہیں آئی, یا جن کو انہوں نے سمجھنا چاہا نہیں, یا شاید اس کی گہرائی سے وہ واقفیت شاید نہیں رکھتے تھے, اس وجہ سے انہوں نے ان چیزوں پر جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا, جبکہ میں نے ان کو بائبل مقدس ہی سے ریفرنس بھی میں نے 2 دیے, اور میں نے بتایا ہے کہ وہ سمجھ کی کمی کی وجہ سے ان کی ایک
سوچ میں اختلاف ہے، اور اسی طرح صرف انہی کے نہیں، تقریباً مسلم بھائیوں بہنوں کے یہی چیز ہے، کیونکہ انہیں فیڈ کیا گیا ہے بچپن ہی سے، پیدا ہوتے وقت سے لے کر اب تک ان کو سکھایا ہی صرف یہ کیا، بائبل مقدس جو ہے وہ تحریف شدہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، ڈرتے ہیں وہ اس چیز سے کہ اگر ہمارے بچے جو تعلیم یافتہ بچے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ایک ہوتے ہیں جس طرح سے انہوں نے مذہب کو بزنس بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو علماء، قاری، مولوی یا جو کسی طرح کے لوگ، یہ بزنس کے طور پہ ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں پتا ہے ایک نیوٹرل شخص جو پڑھا لکھا شخص ہے، وہ جب کسی چیز کو پڑھے گا نا تو اس کے اندر جستجو پیدا ہوگی کہ یار میں نے سنا کیا تھا، لکھا کیا ہے، وہ اس کی گہرائی میں، اس کی تحقیق میں، اس کی تفتیش میں جانے کی کوشش کرے گا، اور جہاں وہ تحقیق اور تفتیش میں جائے گا اس کو صحیح غلط کا پتہ چل جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے تو یہ سوچ بنائی گئی ہے، جبکہ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جو تحریف جو ہے وہ بتا سکے۔ لیکن اگر اوپر والی میری وائس پہ کوئی کمنٹ کرتا ہے تو میں ان کے سامنے قرآن مجید سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ضرور رکھنا چاہوں گا، جس سے یہ پتا چلے گا کہ بائبل مقدس کے کون کون سے حصے میں کیا کیا لکھا ہے اور قرآن اس کے متعلق کیا فرما رہا ہے۔ جی امیر فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ، اور بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اور میرے خیال سے یہ دنیا کے ہر شخص کے آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے جو آپ نے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 600 سال قبل یسوع مسیح ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے یسوع مسیح کے تقریباً 300 سال کے بعد جو ہے بادشاہ کانسٹنٹائن دی گریٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور کانسٹنٹائن دی گریٹ جو ہے اس نے جو ہے کرسچینٹی کو جو ہے قبول کیا ہے، اور وہ کانسٹنٹائن دی گریٹ وہ بادشاہ جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا، مطلب کسی ایک علاقے، کسی ایک خطے یا کسی ایک شہر یا کسی ایک ملک کا کوئی نہیں تھا، پوری دنیا میں ایک ہی حکومت قائم تھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب جو تھے اس فرمان کے تابع تھے، بے شک وہ دل سے ہوں یا نہ ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے جو اس وقت دنیا کا عالمی جو اس وقت دنیا کا عالمی جو مذہب، رائج مذہب تھا، وہ مسیحیت تھی، کرسچینٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اس میں اس وقت تحریف، بھائی سب سے طاقتور چیز جو ہے وہ بائبل مقدس اس وقت دنیا میں نظر آ رہی ہے، اس سے طاقتور چیز اس وقت تھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ آج ہے ویسے تو اتنی وسیع جگہ پر جو کلام مقدس جو ہے ہر خطے کے اندر دنیا کے اس وقت جو ہے بائبل جو ہے وہ ریٹن حالت میں جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی تصدیق جو ہے بارہا جگہ پر قرآن مجید میں ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو اس سے پہلے تحریف نہیں ہو سکی تو کیا رسول اسلام یعنی حضرت محمد علیہ السلام جو ہیں ان کے دور میں کیا ہو سکتی تھی؟ کون کر سکتا تھا؟ کس کے اندر اتنی جرت تھی کہ وہ اس میں کر سکتا؟ اور اگر اس دور میں بھی ہوئی ہوتی تو پھر حضرت محمد جو ہے وہ کس چیز کی جو ہے سورۃ المائدہ جو ہے اس 5ویں سورت ہے اور اس کی 43 ورس ہے، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے اپنے پاس توریت ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی مطلب اللہ کا کلام ہے تم کو منصف بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو بول رہے کہ ان کے پاس تو جو ہے احکام الہی ہے، خدا کا احکام ہے، توریت کا لفظ لکھا ہوا ہے،
वहां पे, तो वो तुम्हें यहूदियों की बात वहां पर हो रही है, कैसे तुम्हें इंसाफ के लिए जो है कायम कह सकते हैं। वो लिखे हैं हमने तौरात नाजिल फरमाई है, 44 में लिखा है, फरमाई है जिसमें हदायत और नूर है। यहूदियों में इसी तौरात के साथ अल्लाह ताला के मानने वाले और अहले अल्लाह और उल्मा फैसला करते थे, क्योंकि इन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था। ठीक है, तो अब तक वो हिफाजत में थी। तो दौरे इस्लाम जो है, मोहम्मद साहब जो है, हजरत मोहम्मद साहब जो है, उनके दौर में भी तहरीफ नहीं नजर आ रही, कहीं पर इसकी तस्दीक नहीं। तो बाद में कौन कर सकता था? बाद में किस अगर करेगा तो कोई मुखालिफ ही करेगा, तो फिर यहाँ तो जो इस्लाम के पैरोकार लोग थे उन्होंने करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो भी कैसे कर सकते हो? दुनिया के खित्ते खित्ते में पहुंच चुकी है, क्या पूरी दुनिया की बाइबलें जो है वो इकट्ठी करते फिरेंगे उसके लिए कि भाई हमने एक नई बाइबल जो है वो तहरीफ करके बनानी है? तो वो जो दुनिया के कोने कोने में पहले से मौजूद हैं उनका क्या करेंगे? क्या सारे लोग उनकी बात मानने लग जाएंगे? अच्छा, अब सूरतुल माइदा जो है उसकी 46वीं आयत को भी अगर देखें तो वहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। वहां ये मरकूम है कि और हमने उनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे। यहाँ पे अल्लाह जो है जिब्राइल के वसीले से हजरत मोहम्मद पर इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये लिख के किसके बारे में लिख रहे हैं कि मैंने जो है उन सारे नबियों के बाद जो है ईसा बिन मरियम को भेजा है जो कि अपने से पहले वाली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले। तो मतलब तौरात की तस्दीक तो वो तब जो यीशु मसीह कर रहे हैं कुरान के मुताबिक, और उसी की तस्दीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह की तरफ से हजरत मोहम्मद को कही जा रही है कि लिख ये चीज। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ? आगे लिखा है उन्हें अंजील अता फरमाई। ठीक है, किसके मुतालिक? खुदा यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह को कोई अंजील कोई किताब जो है ना अता नहीं फरमाई। एक्चुअल में अंजील मुकद्दस का मतलब ही नहीं जान पाए। अंजील का मतलब है खुशखबरी, और खुशखबरी कौन है? खुदावन यीशु मसीह। यीशु मसीह को कोई किताब नहीं दी गई, ना कोई किताब उन पर नाजिल हुई है। वो खुद खुदा हैं, वो खुद फरमान जारी करने वाले हैं, वो खुद इल्हाम देने वाले हैं। तौरात है तो वो यीशु मसीह की तरफ से है, सहाइफे अंबिया है तो यीशु मसीह की तरफ से है, जबूर है तो यीशु मसीह की तरफ से है, अनाजील है तो यीशु मसीह की तरफ से है। तो ये सारे का सारा कलाम जो है वो यीशु मसीह की तरफ से है। वो दीगर लोगों, इंसानों यानी रसूलों और नबियों पर जाहिर किया गया है कि लिखो ये चीज। खुद खुदावन यीशु मसीह जो है ना वो फरमान देने वाले हैं, उनके ऊपर कोई चीज कोई जाहिर नहीं कर सकता, ना उनके ऊपर कोई चीज अता की गई है, वो खुद सब कुछ अता करने वाले हैं। और जो मैंने ये लफ्ज जो है अदा किया कि यीशु मसीह खुद खुदा है, तो इसकी तस्दीक बाइबल तो बेशुमार जगह पे कर रही है, लेकिन कुरान में भी हुर्फ बा हुर्फ यही बात लिखी है कि मसीह इब्ने मरियम रब है। अगर चाहते हैं तो मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कुरान करीम का, और उसको जरूर पढ़िए, देखें आप लोगों की समझ में क्या आता है। कामरान भाई, एक सवाल ये आया है कि इन पास्टर साहब से ये क्लियर कीजिए कि कादियानी हजरात कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी यानी लटकाया गया था, और मसीही भी यही कहते हैं कि लेकिन बाइबल कह रही है कि पहले कत्ल करो फिर लटकाओ, यही शरीयत का कानून था। तो क्या मसीही कत्ल करके लटकाए गए थे या कि पहले ही अल्लाह ने उठा लिया था? जैसे कुरान मजीद कहता है कि ना तो सलीब दी गई ना कत्ल किया, बल्कि मसीह को अल्लाह ने पहले ही अपनी तरफ उठा लिया। तो इस रिगार्डिंग अगर कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी नई शुरुआत हुई है कि जब कभी भी आपके पास टाइम हुआ करे तो आप हमारे मेंबर्स की गाइडेंस के लिए प्लीज आया करें, और इस तरह से हम उनके सवाल ले लिया करेंगे, एंड इट विल बी अ नाइस एंड गुड बिगिनिंग। थैंक यू जी अमीर फैसल भाई, ये देखें मैंने सूरतुल तौबा है, नामी सूरत है कुरान मजीद में,
اور اس کی آیت نمبر 31 ہے. اس کا وہ جو نا اردو ترجمہ اگر پڑھے نا تو یہ میرے جو محترم علماء اسلامی علماء ہے وہ یہ چیز جو تھے نا وہ شاید بھول گئے تھے کہ شاید یہ جو قرآن عربی میں جو لکھا گیا نا کہ ان کی زبان نہیں ہے اور وہ اپنی طرف سے اردو میں جو بھی ادھر ادھر کی باتیں ڈال کے جو ہے اپنا ترجمہ کر دیں گے تو وہی صحیح ہو جائے گا. نہیں، ان کو نہیں پتا کہ دنیا کے اندر اور بھی لوگ بستے ہیں اور بھی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور در حقیقت خود جو عربی لوگ ہیں یہ تو زبان ہے ہی ان کی. اگر آپ قرآن.com پہ جائیں گے تو وہاں پہ جب قرآن کو آپ کھولتے ہیں قرآن.com پہ جا کے اور وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں ترجمے کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں نا، ٹھیک ہے، چاہے وہ انگلش ہو چاہے اردو، ایک سائڈ آپ ایک ایک لفظ کے اوپر جیسے انگلی رکھیں گے تو وہ صرف اس لفظ کے میننگ اوپر لکھے آ جائیں گے اور نہ صرف میننگ لکھے آئیں گے، وہ عربی میں اس کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سر یہ میں نے لگایا ہے جو اس کو ذرا پڑھیے گا، میں آپ کو لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے they have taken their scholars and monks، انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو ایز لارڈ کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. بسائڈ بجائے اللہ، اور بجائے کس کے؟ اللہ. اینڈ آلسو دا مسایا، یہ بریکٹ میں ڈال کے نا انہوں نے گڑبڑ پیدا کرنے کی لکھا ہے، انہوں نے بجائے اللہ کے اور مسیح ابن مریم کے. کس کے بجائے؟ ایکچوئل میں رب جو ہے وہ اللہ یعنی خدا باپ جس کو یہاں پہ بریف کیا جا رہا ہے، اور مسایا یعنی خدا بیٹا. اس کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے. رب یہ دو ہستیاں ہی ہیں اور ان کے علاوہ انہوں نے اپنے درویشوں اور عالموں کو، جبکہ ان کو ایک خدا کی عبادت کا کہا گیا تھا، تو جب تک باپ اور بیٹا مل نہیں جاتے ایک خدا مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ مسیح جو ہے وہ رب ہے. نہیں سر، یہ فیصل بھائی، یہ جو بھائی جنہوں نے بھی یہ بات آپ سے پوچھی ہے انہیں یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہیں سے سن رکھا ہے، نہ کہیں شریعت میں ایسا لکھا ہے، نہ کسی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا قانون لکھا ہوا ہے کہ صلیب دینے کا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ پایا جاتا تھا یا کوئی وہ آپ کو نہ کسی ہسٹری میں یہ چیز ملے گی اور نہ بائبل مقدس میں کہ پہلے قتل کرو اور پھر لٹکاؤ. ارے یہ تو بالکل ہی احمقانہ وہ بات ہو گئی. تو یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں بھائی، ساتھ میں دو ڈاکو بھی تو لٹکائے وہ تھے نا، ان کو بھی سلیب دی گئی تھی. تو چلو کم سے کم یسوع مسیح کی بات چھوڑ دے، انہی کو مار کے قتل کرنے کے بعد لٹکا دیتے. وہ بھی وہاں پہ زندہ ہی لٹکائے گئے ہیں اور اوپر ان کی جان نکلی ہے. یہ ایسا کانسیپٹ پوری بائبل میں کہیں پر نہیں آپ کو ملے گا اور نہ ہی کہیں پر دنیا کی کسی ہسٹری میں کوئی ایسا کانسیپٹ ملے گا. جی امیر فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ. میں ویسے اس کا جواب اوپر دے چکا ہوں، لیکن رہی بات کہ وہ یہ جو ہے نا یہ اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات ہے کہ جو ہے نا مسیح یسوع کو نہ زندہ اٹھا لیا گیا. دیکھیں، نہ تو بائبل مقدس میں کہیں آپ کو اس طرح کی بات نظر آتی ہے، نہ دنیا کی کوئی ہسٹری جو ہے کسی بھی کوئی بھی ہسٹری اس چیز کو بیان کرتی ہے، نہ قرآن مجید اس چیز کو بیان کر رہا ہے. تو پہلے تو میں یہ اپنے ان بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی یہ آپ کو کہاں کس نے ہے کہ زندہ اٹھا لیا گیا ہے؟ پہلے یہ تو دریافت کریں، آپ کو کہنے والا یہ ہے کون کہ جس کو بھائی زندہ اٹھا لیا گیا؟ کہاں سے سنا، کہاں سے دیکھا ہے آپ نے یہ؟ پاسٹر کامران کینت صاحب، اصل میں جب یہ پیراگراف میری نظر سے گزرا تو مجھے خود ہی مذاق خیز لگا تھا یہ، اور لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بٹ میں نے ممبر کے سیٹسفیکشن کے لیے یہاں پہ بھیج دیا تاکہ جب آپ دے دیں گے تو زیادہ پریشیس ہوگا. تو مجھے خود لگ رہا تھا کہ یہ لکھ کیا دیا. شکریہ سر. پاسٹر کامران کینت بھائی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے کافی ٹائم بھی دے دیا، اور انشاءاللہ ایک ایک ٹاپک رکھ کے، کیونکہ سامنے بھی بات کرنے والے عالم ہونے چاہیے، تو میر لطیف صاحب سے بھی آپ کی بات چیت کرایا کریں گے. تو پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹائم دیا کیجیے
اور میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو میں بھی آپ سے تعلیمات لیا کروں گا, اور ہم بہت شکر گزار اور احسان مند ہوں گے آپ کے کہ آپ جلدی جلدی ٹائم دیا کریں گے. بہت شکریہ. جی امیر فیصل صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا سر, میں اس چیز کے طرف دوبارہ واپس جانا چاہوں گا کہ تحریف جو بتا رہے ہیں نا, دیکھیں سورۃ المائدہ ہے, میں یہ آیت جو ہے بلکہ میں پہلے لگا ہی دیتا ہوں, پھر میں اس کے اوپر جو ہے بات کرتا ہوں. جی امیر فیصل صاحب, آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو جو ہے سراہا ہے. سر میں بھی مسیح خداوند میں شاگرد ہوں, اور خدا کے روح سے اور خدا کے کلام سے ہمیشہ میں یہی آرزو رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی حکمت بخشے, تاکہ میں اس کے کلام کو اس کی روح کی حکمت اور مدد اور رہنمائی سے سمجھ سکوں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے, اور جیسا آپ نے کہا وقت دیا کریں سر, میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں وقت دیا کروں. بس کچھ مصروفیات ہو جاتی ہیں, لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس دور سے آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ کر کے. اور سر میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہے گا کہ میں کسی کو ہراؤں جتاؤں یا کسی کی انسلٹ کروں یا کسی مذہب کو کمتر کہنے کی کوشش کروں, کسی کو میں سپیریئر نہیں سر. یہ ہم سب کو سمجھنا ہے, باقی ہر فرد واحد کی اپنی مرضی ہے, وہ اس کا انالیسس کرے, وہ اس کی تحقیق و تفتیش کرے, جو اسے بہتر لگتا ہے وہ اپنی زندگی کو نجات کی طرف لے جانے کے لیے اس کے پیچھے جائے جو اسے بہتر لگتا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. جی امیر فیصل صاحب, یہاں پر میں نے سورۃ المائدہ ہے, 5ویں سورت ہے قرآن مجید کی, اس کی ورس 47 لگائی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں لکھا ہے اور انجیل والوں کو بھی چاہیے. یہ دیکھیں, یہ حضرت محمد کی طرف سے جو ہے میسج دیا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو. ان کو بتا رہے ہیں کہ انجیل والوں کو بھی یہ چاہیے, مطلب اللہ نے اپنے رسول تک یہ پیغام پہنچایا, اور اس پیغام کو کہا گیا کہ اپنے لوگوں کو بتاؤ. کیا پہنچا رہے ہیں حضرت محمد یہاں پہ فرما رہے ہیں, لکھا ہے اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے, کس میں نازل فرمایا, انجیل میں نازل فرمایا ہے, اسی کے مطابق حکم کریں. تو اب یہاں پر اگر انجیل میں تحریف ہو چکی ہے تو نعوذ باللہ, مجھے معاف کیجیے گا, یہاں پر تو پھر رسول اسلام, پھر قرآن مجید, پھر اللہ, پھر جبرائیل, یہاں پہ تو بہت ساری چیزوں پہ سوال اٹھ جائے گا کہ کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسا اللہ ہے, وہ جبرائیل کیسا ہے, یہ اللہ کی کتاب کیسی ہے جس کے اندر جو ہے ایک تحریف شدہ چیز, غلط چیز کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کے مطابق حکم کرے. نیکسٹ میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف لے جاتا ہوں. جی اب اسی سے ایک اور اگلی ورس ہے, ویری نیکسٹ ورس ہے, اور وہ ہے 48 المائدہ کی 48 ورس ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی. اب اللہ کی طرف سے حضرت محمد صاحب کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن مجید کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے نازل فرمائی ہے. اب اس کی آگے کیا کہہ رہے ہیں, کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے نازل فرمائی جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. کن کی تصدیق کرنے والی ہے, توریت, زبور, صحائف انبیاء, انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے. تو اگر تو وہ تحریف شدہ تھیں یا ان میں تحریف ہوئی ہے تو پھر یہ کیا یہاں پہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ اپنے رسول کو جو ہے کیا غلط حکم دیے جا رہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں, پھر لکھا ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے. اب سر یہاں تو کام بالکل ہی ختم ہو گیا, یعنی ان کی محافظ ہے, مطلب کہ تا عمر جب تک یہ جہان قائم ہے تب تک قرآن مجید کو ان کتابوں کا محافظ بنایا ہے. تو اب دور اسلام میں یعنی دور حضرت محمد کے دور میں یا اس کے بعد بھی اگر
اس کے اندر تحریف ہو گئی نا تو پھر محافظ تو قرآن مجید کو بنا دیا گیا تھا، تو پھر قرآن مجید ہی کمزور پڑ گیا، پھر حضرت محمد کا فرمان ہی کمزور پڑ گیا، اور پھر اللہ کی معلومات جو ہیں وہی ناقص ہو گئی ہیں. تو یہ کس چیز پر تصدیق کریں گے؟ چلیں میں ایک جو نا حدیث لگاتا ہوں. بخاری شریف میں سے جو ہے وہ صحیح البخاری جو ہے 6614 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 6742 ہے. میں ایک حدیث لگاتا ہوں اور پھر میں ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. جی امیر فیصل صاحب اور باقی تمام گروپ ممبرانز، یہ جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کا بھی میں نے لگا دیا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 6742 اور صحیح بخاری جو ہے 6614 ہے. یہ میں صحیح بخاری کو ذرا پڑھوں گا. دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مطلب حضرت محمد جو ہے وہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ آدم اور موسیٰ نے مباحثہ کیا، مطلب بات چیت کی ہے، ٹھیک ہے، مباحثہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا، مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرنے کے لیے برگزیدہ کیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا. لگ بھگ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی یہ ویڈیو کلپ ہو گئی ہے. تو ریسٹ آف دا ٹاکس وی ول کنٹینیو in volume number 2. Thank you all of you.